अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दुआ ज़हरा गुमशुदगी केस की। तो दुआ ज़हरा गुमशुदगी केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत आलिया ने आईजी सिंध कामरान अफजल से चार्ज वापस लेने का हुक्म दे दिया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को आईजी सिंध का चार्ज किसी अहल ऑफिसर को देने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने हिदायत की है कि MIT सिंध हाई कोर्ट अदालती अहकामात नए तैनात होने वाले ऑफिसर को पहुंचाए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन अपनी राय दे कि कामरान अफजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। हम बेहतर समझते हैं कि इस मसले को हम इंतजामिया पर छोड़ दें। आईजी सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। इससे कबल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुआ ज़हरा की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। उस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हमारे दायरे इख्तियार में आती है? उस वक्त सिंध पुलिस क्या कर रही है? अदालत ने हुक्काम को जुमे को 11:30 बजे दुआ ज़हरा को पेश करने की हिदायत कर दी है। जबकि सिंध हाई कोर्ट में निमरा काज़मी की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर भी समाअत हुई। पुलिस ने निमरा काज़मी को अदालत में पेश कर दिया है। साथ ही आपको बताया कि निमरा काज़मी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैट्रिक की तालिबा हूं, मेरी उम्र कम लिखी गई है, अदालत मेरा मेडिकल करवा सकती है। अदालत ने निमरा के टेस्ट का हुक्म देते हुए कहा कि अगर उम्र 18 साल हुई तो आप अपने शौहर के साथ जा सकती हैं। उम्र अगर 18 साल ना हुई तो आपको शेल्टर होम में रहना पड़ेगा। अदालत ने आर्जी तौर पर निमरा काज़मी को शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया है। आगे बढ़ेंगे और नाज़रीन आपको बताएं कि निजी कंपनी के तहत चलने वाली ज़िक्रिया एक्सप्रेस में ट्रेन अमले ने खातून से इज्तिमाई ज़्यादती कर डाली। मेडिकल में कराची की रिहायशी खातून से ज़्यादती की तस्दीक भी हो गई है। कराची सिटी रेलवे पुलिस ने 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। IG रेलवेज ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। मुल्तान पुलिस भी हरकत में आ गई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अंधेर नगरी चौबटराज कैंपेन का सफर खवातीन के लिए गैर महफूज हो गया। निजी कंपनी के तहत चलने वाली ज़िक्रिया एक्सप्रेस के टिकट चेकर आबिद, इंचार्ज जाहिद और एक नामालूम मुलजिम ने तनहा सफर करने वाली खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। ज़राए के मुताबिक वाक़या 27 मई को मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन में पेश आया। मुल्जिमान टिकट चेक करने के बहाने खवातीन को AC क्लास में ले गए थे। कराची सिटी रेलवे पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़्यादती का निशाना बनने वाली खातून औरंगी टाउन की रिहायशी है। इसकी 1.5 बरस कबल तलाक हो गई थी। वो अपने बच्चों से मिलने के बाद 27 मई को कराची वापस आ रही थी। मेडिकल में खातून से ज़्यादती की तस्दीक भी हो गई। वाक़े में मुलव्विस पेन का अमला फरार हो गया है। IG रेलवे पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। पेन बहाउद्दीन ज़िक्रिया की सिक्योरिटी और इंतजामिया प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी है। और इस वक्त बराह रास्त आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी परवेज इलाही के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर जो ये आप को सामने नजर आ रहा है, ना इसका इलेक्शन सही, ना इसकी ओथ सही, ना ये खुद सही, जिसने सारे का सारा सहारा जो है ये पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पे रख के ये बच्चा जो है ये हुकूमत में शामिल हुआ और इसने जो ज्यादती की लोगों के साथ, खवातीन के साथ, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब वो ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। इनके ट्रायल होंगे और असम्बली ट्रायल करेगी। असम्बली में जो प्रिविलेज एक्ट है हमारा, उसके तहत उनको बुलाया जाएगा बारी बारी और मौके के ऊपर 4-4 माह की सजा होगी और ये नौकरी जेब में डाल के फारग हो गए तो वहाँ से निकलेंगे। ये आप नोट कर लें। इंशाल्लाह इनके साथ वो होनी है जो किसी ने देखी नहीं है। ये किस तरह आके इन्होंने असम्बली का तकद्दस जो है पामाल किया, किस तरह इन्होंने आके जो अभी से यूरोपियन यूनियन वाले राब्ता कर रहे हैं, अभी से कॉमनवेल्थ वाले राब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमें डिटेल दें। हम डिटेल उनको भेज भी रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो भी मीडिया के सामने लाएंगे और उसकी अलग सजा होगी इंशाल्लाह इनको।
میں ایک جملہ ایڈ کر دوں چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور آپ نے درست فرمایا. عمران خان صاحب نے جو ہمارے سینٹ میں ہمارے معزز ممبران ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ سینٹ کے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، جو ہمارے سینیٹر محسن عزیز ہیں، جس طرح اسلام آباد کی پولیس کا رویہ تھا وہ ان کو طلب کریں آئی جی اسلام آباد کو اور ان سے پوچھیں، اور سینٹ کا فورم جو ہے اس کو یہ استحقاق پہنچتا ہے. اسی طرح ہماری ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے سربراہ کو. اس طرح میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وکلاء کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح بس سے وکلاء کو اتار کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا، ہماری حمایت کا اعلان کیا. آج وہ 20-20 کروڑ روپے کی گرانٹیں منظور کر رہے ہیں. آٹا سستا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو خریدنے کے لیے اور ان کی جو ہمدردیاں لینے کے لیے وہ قوم کے وسائل جھونک رہے ہیں. لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں. جی ہاں سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں اچھا جی، شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی مارچ آپ کا ابھی فیز 2 جس کا خان صاحب اعلان کریں گے، پہلے فیز میں کوئی لیک آف پلاننگ، لیک آف کوآرڈینیشن تھا؟ کیونکہ جتنے لوگ نکلے وہ تو کھڑے رہے لیکن اس بڑی تعداد میں نہیں نکلے جیسے کے پی سے نکلے تھے. میں عرض کروں میرے بھائی، فرق ہے. کے پی کے میں ہماری حکومت تھی اور اس نے ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب نہیں کیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ٹھیک. پنجاب میں ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب کیا گیا جگہ جگہ. پنجاب کو تو ہر ضلع کو آپ نے کنٹینر کی زد میں لے لیا. ہر جگہ آپ نے 23 مارچ سے کریک ڈاؤن شروع کر کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دی. میرے ایک ضلع ملتان میں 158 گرفتاریاں ہوئی ہیں ایک ضلع میں، اور اگر پورے پنجاب کے 36 ضلعوں کو آپ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکنوں کو. اچھا آپ یہ کہتے ہیں جی ثناء اللہ صاحب کو میں نے سنا کہ ناکام ہو گیا. اوکے، تو اگر آپ کو اتنا اعتماد تھا اور لوگ نہیں نکلنے کو تیار تو کنٹینر لگانے کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں، تو کسی نے نکلنا ہی نہیں ہے تو گرفتار کیوں کرتے ہو؟ اگر ہماری کسی نے سننی نہیں ہے تو کنٹینر کیوں لگاتے ہو؟ اور اگر ہمارے ساتھ لوگ ہی نہیں ہے تو ساری رات شیلنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ ناٹک ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پنجاب تحریک انصاف کو، کارکنوں کو، قیادت کو، جنہوں نے اس جبر کا مقابلہ کیا، اس ہمت سے مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس سے زیادہ بڑھ کے کریں گے. 25 تاریخ کا کہا تھا کہ وہ بغیر الیکشن کی ڈیٹ لیے وہ واپس نہیں جائیں گے. جی آپ ایک بزرگ سیاستدان ہیں، چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں. کیا ملک کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ میں نہ مانوں کی ایک ضد لے کر اور ملک کو دوبارہ اس طرف لے کر جایا جا سکے کون ملک کا نقصان؟ جی میرے بھائی، کون ضد لگایا ہوا ہے؟ سوال ہے ضد میں کون ہے؟ ایمانداری سے، دیانتداری سے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بتائیے یہ جو اس وقت ارینجمنٹ ہے، یہ ارینجمنٹ دیرپا ہے، یہ الائنس فطری ہے، یہ غیر فطری الائنس ہے. یہ ایک ارینجمنٹ تھا عمران خان کو ہٹانے کا، یہ ڈیلیور کرنے کا نہیں ہے. قوم ڈیلیوری چاہتی ہے، ڈیلیوری میں یہ ناکام ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے، آپ نے ہمارے خلاف لانگ مارچ کیا تھا. بلاول صاحب کراچی سے نکلے تھے، لاہور اسلام آباد آئے تھے مہنگائی کے خلاف. تو جو 30 روپے آپ نے بڑھا دیے، جو بجلی کے ریٹ بڑھانے چلے ہیں، جو آٹا بڑھ گیا ہے، بتائیے جب سے ان 8 ہفتوں میں مہنگائی کم ہوئی ہے، بڑی ہے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، کوئی کوہیژن نہیں ہے. وزیر اعظم کی طرف دیکھنا کوئی نہیں ہے. پیپل پارٹی دیکھتی ہے آصف زرداری کی طرف، جے یو آئی دیکھتی ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف، ایم کیو ایم دیکھتی ہے خالد مقبول صدیقی کی طرف. جی تو اور نون والے دیکھتے ہیں اسلام آباد اور لندن کی طرف. تو آپ بتائیے، پی ٹی آئی تو عمران خان کو تو ایک لیڈر ہے، ایک لیڈر ہے. اب دیکھیں گے، سن لیں اس کا. یار ایک سیکنڈ، اس سوال کا دیکھیں. آپ سوال کیا، جواب حوصلے سے لے لینا. ہم ایمانداری سمجھتے ہیں اس ملک کو اس بھمر سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ نئے انتخابات ہیں.
یہ حکومت ان انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور پورے ملک کو اس ہیجان کی کیفیت میں ڈالنے والی یہ حکومت ہے. لاسٹ کوشچن. پنجاب ہے شاہ صاحب، پوری حکومت جو ہے صرف 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے. جو صاحب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑا آپ کا سیاسی ویژن ہے تمام لوگوں کا، آپ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم یا بلوچستان کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے؟ 2 ووٹ ہیں، اس کو نکال باہر کریں اور اس پہ کوئی سیاسی حل ڈھونڈیں. دیکھیے ہمیں ان کا ہم جانتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانب لاہور میں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی چودھری پرویز الہی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی سیاسی صورتحال کا ہم نے جائزہ لیا. عمران خان کے خلاف 6 مقدمات درج کیے گئے جو کہ بغض میں کیے گئے، جبکہ دوسری جانب پشاور میں وکلا کنونشن میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان شریک ہیں. اور یہاں کو بتائیں کہ سی آئی اے پولیس کے علاقے سندر سے اغوا ہونے والے 5 سالہ بچے عریض کو بازیاب کروا لیا ہے. بچے کو 5 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا. سی آئی اے ٹیم نے بچے کو والدین کے حوالے کر دیا. بچے کی حوالگی کے وقت جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. بس 5 سالہ بچے کو اغوا کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر کے جدید اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے. ستیلی نانی نے آشنا کے ساتھ مل کر بچے کے اغوا کا منصوبہ بنایا تھا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران عادل کی پریس کانفرنس کہا کہ ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے دبئی کے نمبر سے رابطہ کیا کرتے تھے. یہ 5 لوگوں کا گروہ تھا. اس میں مہوش بی بی، اویس، شہباز، سجاد اور اکرم، یہ 5 لوگ تھے. سجاد اور اکرم کو ہم نے اینٹیسپیٹری ریڈ کر کے گرفتار کر لیا تھا. باقی لوگ بھی آلموسٹ ہم کلوز ڈاؤن کر چکے ہیں. آپ کو انشاءاللہ اس پہ بھی جلد اچھی خبر ملے گی. اس میں ہم نے اسلحہ بھی ان سے برآمد کیا ہے. 2 کلاشن کوفے ہیں، 1000 سے زیادہ گولیاں ہیں. احمد یار صاحب جو بچے کے والد صاحب ہیں، ان کے سسر کی دوسری بیوی ہیں. مہوش اور شہباز کی آپس میں دوستی تھی. مہوش جو ہے وہ جو ہمارے وکٹم ہیں بچہ عریض، اس کے ڈسٹنٹ ریلیٹیوز میں. وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کے مسئلے پر 7 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی ہے. وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے جس کے مطابق کمیٹی کے چیئرمین وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے. کمیٹی میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، شازیہ مری، مولانا اسد محمود، اسرار ترین، سینیٹر فیصل سبزواری اور آغا حسن بلوچ شامل ہیں. براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. سیٹا بھی جائے اور بے عزتی بھی کی جائے. عورت کے ساتھ آج تک کانسٹیٹیوشن کے مطابق مرد پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. جیسے میں نے آپ کو بتایا، راشدہ ہماری ایم پی ہے، ان کے گھر کے اندر گھس کے ان لوگوں کو دروازہ توڑ کے اندر گئے ہیں اور وہ اس خاتون کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے آئے. اور آپ کے سامنے ہی تھا کہ جب حماد اظہر کے گھر میں باہر بیٹھی ہوئی تھی تو کیا حالات تھے. میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کے سامنے ان کا صحیح چہرہ ایکسپوز ہونا چاہیے. یہ میں نے جو شکایت کی ہے، وہ جو ثناء اللہ بیٹھا ہوا نا اوپر، جو قاتل ہے، جس نے پہلے قتل کیے، اس نے یہ جو آپ کے جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تھا، اس کا بھی قاتل وہ تھا. اور خان صاحب نے اس دن اپنے پریس کانفرنس میں بالکل صحیح بات کی. کوتاہی ہم سے ہوئی. اگر یہ کنوکٹ ہو جاتا اور کنوکشن کے بعد اس کو سزا ہوتی تو کبھی کسی پولیس کی جرت نہیں ہونی تھی کبھی کسی خواتین پہ یا کسی بندے کے اوپر ہاتھ اٹھاتے. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جا رہی ہوں، اور یہ میں ثناء اللہ صاحب کو جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، میں بتانا چاہ رہی ہوں، ثناء اللہ صاحب ادھر آئے ہمارے سامنے. وہ سارے پردے ہٹا کے آئے آپ کو سامنے. جو ہم نے نا آپ کو پکڑ لیا نا ساری عورتوں نے، تو بھول جائیں جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے جس دن ہمیں موقع ملا. جو آپ نے تماشا بنایا، نہ آپ کو کسی بزرگی کا لحاظ، نہ کسی خاتون کا لحاظ، نہ کسی بچے کا لحاظ. گھر میں گھس کے جب آپ نے دروازے آپ کے پولیس نے توڑے، 10 سال کی بچی دیکھ رہی تھی کہ اس کو چپیڑ ماری اس بچی کے منہ کے اوپر. وہ جو ہمارا فیصل
بچہ شہید ہوا ہے، اس کی بیوی بتا رہی تھی یہ دروازہ توڑ کے اندر آئے، میں جانماز پہ بیٹھی ہوئی، مجھے جانماز سے انہوں نے گھسیٹا۔ یہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف دب جائے گی۔ تحریک انصاف ان کا خیال تھا ممی ڈیڈی پارٹی ہے، بھول جائیں، ہم ممی ڈیڈی نہیں ہیں، ہم پاکستان کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں۔ یہ ساری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ، یہ ساری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم نے کفن سر کو باندھ لیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان ظالموں کے ہاتھ کبھی پاکستان نہیں دی۔ یہ چور، اچکے، ڈاکو جتنے ہیں انشاءاللہ اگر ہم ہی ان کو بھگا دیں گے۔ اور مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، وہ مریم نواز، تم تو بالکل ہی شرم کرو، جو تم نے ہمیں کہتی ہو کہ تم لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو ڈنڈے۔ میرے ساتھ میری بیٹی اور میری بہن، آپ سب نے دیکھا تھا نا، میری بیٹی اور میری بہن، میری گاڑی کے اندر ہم 3 لوگ تھے، میں تھی، میری بیٹی اور میری بہن، میرا سارا خاندان قربان ہونے کو تیار ہے۔ پر میں آپ کو بتا رہی ہوں، تمہارے بچے باہر بیٹھے ہوئے، تمہارے بچے ولایت میں عیاشی کر رہے ہیں ان پیسوں کے اوپر جو تم لوگوں نے پاکستان سے لوٹ کے کھائے۔ ہم انشاءاللہ لاہور عارف الوی نے بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب بنانے کی منظوری دی ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ ہے جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب تعینات کرنے کی منظوری دی ہے، اور صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب بنانے کی منظوری دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہ اہم ترین اپڈیٹ ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور صدر مملکت نے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کے مشورے پر بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب بنانے کی منظوری دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندہ نیر بخاری سے۔ نیر بتائیے کہ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے محمد بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب تقرری کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس بات کا اعلان جو ہے وہ صدر مملکت کی جانب سے جاری اعلامیے کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ترجمان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ منظوری وزیر اعظم کے مشورے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 101 اور آرٹیکل 101(5) کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 48(1) کے تحت دی ہے۔ تو اب جو ہے وہ صدر مملکت کی جانب سے محمد بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب تقرری کے بعد جو ہے بلیغ الرحمان جو ہے وہ پنجاب کے نئے گورنر ہوں گے، منظوری دے دی گئی ہے۔ اور یہ جو منظوری دی گئی ہے وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 101 کے تحت دی گئی ہے، اور آرٹیکل 101(5) اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 48(1) کے تحت دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ نیر اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا دینے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ آئندہ 42 سال میں بجلی ٹیرف میں 7 روپے فی یونٹ اضافے کا خدشہ ہے۔ ساتھ ہی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق حکومت نے IMF کے ساتھ مذاکرات میں بجلی ٹیرف میں 7 روپے فی یونٹ اضافے کی حامی بھر لی ہے۔ بجلی ٹیرف میں اضافہ 20 ٹیرف اور سہمائی ایڈجسٹمنٹ میں کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ 1 جولائی سے شروع کیا جائے گا۔ ساتھ ہی بتائیں کہ IMF نے 2600 ارب روپے کی بجلی کے گردشی قرضوں پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، اور منافع بخش تقسیم کار کمپنیوں کی فوری نجکاری کی تجویز دے دی گئی ہے۔ بجلی کے نقصان میں چلنے والی تقسیم کار کمپنیوں کو صوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ بجلی کی سرکاری کمپنیوں کے آڈٹ کے لیے نیپرا آڈیٹر جنرل کو معاونت فراہم کرے گا۔ اور عوام پیٹرول اور بجلی کے ساتھ بڑے جھٹکے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ آئندہ مالی سال کے 1155 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 7255 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ دفاع کی مد میں 1586 ارب روپے کا بجٹ مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ قرض اور قرض پر سود کی ادائیگیوں کی مد میں 3523 ارب روپے ادا کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگلے سال وفاقی ترقیاتی بجٹ 700 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔
अहम माशी अहदाफ तय करने के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 4 जून को तलब कर लिया गया है। साथ ही आपको बताएं कि महंगाई, बरामदात, दरामदात और तरसीलात ज़र के अहदाफ भी तय किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कस्टम ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए की वसूली की तजवीज़ है। और ये आपको बताएं कि वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हुकूमत के पास जहर खाने को भी पैसे नहीं हैं। मोहम्मद अब्दुल कादिर की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ममलिकत ने कहा है कि साबिक वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने रूस से तेल खरीदारी के लिए एक खत जरूर लिखा था, लेकिन रूस से तेल खरीदने का कोई मुआहिदा नहीं किया गया था। वज़ारत पेट्रोलियम ने बताया है कि ईरान से बहुत तेल पाकिस्तान स्मगल हो रहा है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा भी 1500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सुई गैस कंपनियों के असासे कम होना शुरू हो गए हैं और कंपनियों के मुनाफे जात कम हो गए हैं। इस तरह तो ये कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। हुकूमत के पास तो जहर खाने को भी अब पैसे नहीं हैं। और वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक के बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का तंजियावार भी सामने आ गया। ट्वीट में लिखा कि आपकी आधी हुकूमत इस वक्त यूरोप में गुलछर्रे उड़ा रही है। 1 माह में मीडिया पर इश्तिहारों की बारिश कर दी गई है। वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीनो आराइश की जा रही है। थोड़े से पैसे जहर के लिए भी निकाल लीजिए। और नाजरीन, सस्ता आटा मजीद सस्ता होकर यूटिलिटी स्टोर से ही गायब हो गया है। 10 किलो आटा 480 रुपए किलो सस्ता होकर 400 रुपए का हो गया, तो मगर आवाम की पहुंच से दूर हो गया। लोग मार्केट्स में आटे की तलाश में मारे मारे फिरने लगे हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद हमजा गिलानी की इस रिपोर्ट में। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। आटा सस्ता तो कर दिया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर से गायब भी हो गया। कराची के इलाके डिफेंस के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा मौजूद ही नहीं। इंतजामिया से आटे की फराहमी का सवाल किया तो आए बाएं शाएं के अलावा इनको कुछ ना सूची। अवाम ने कहा कि इंतजामिया आटा फराम करने से ताहाल कासिर है। सर मैं तो पहले 2-3 दफा आया, लेकिन इधर से न चीनी मिली है न आटा मिला है। 2-3 मरतबा आ चुके हैं, मगर आटा हमें मिला ही नहीं है। अजीज सरेनो जब भी आते हैं तो आटा नहीं है, आएगा शाम में या सुबह में, मगर हमने देखा नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की रसद मुमकिन हो जाती है तो 10 किलो का आटा वज़ीर आज़म स्कीम के तहत 400 रुपए किलो पर फरोख्त होगा, जबकि 20 किलो आटा 800 रुपए का मिलेगा। कैमरामैन नबीर आफ्ताब के साथ मोहम्मद हमजा गिलानी, न्यूज़ 1 कराची। वज़ीर आज़म की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए जबकि चीनी 70 रुपए फी किलो की फराहमी के ऐलान के बाद इस्लामाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी गायब हो गया है। शहरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने आटा और घी सस्ता करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मिल नहीं रहा, जिसके बायस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं। G6 के यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज, रिपोर्ट कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, चीनी वजीर आजम के ऐलान के सस्ती करने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स किस कदर शहरियों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, आइए जानते हैं शहरियों से उनकी जुबानी। महंगाई है, अभी बाहर से तो ले ही नहीं सकते। स्टोर हैं तो इनमें आके गरीब बंदे हैं तो यहाँ से चीज़ें ले लेते हैं, और मजदूरकार बंदे कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं। ऐसा हालत है कि चौक पे निकलो 12 बजे तक बैठो और फिर वापस घर जाओ। तरीकाकार को आसान बनाएं, गरीबों को थोड़ा सा सहूलत दें। जो चीज़ आप वो महंगी कर रहे हैं, कम से कम पेट्रोल उसको सस्ता करें और चीज़ों को सस्ता करें। आप रिलीफ के लिए आए हैं तो प्लीज़ वो तो करें ना। अभी मैं आया हूँ, आटा नहीं है, ये चीनी है, घी नहीं है। अगर हम आए भी दिन में समझ ये नहीं आ रहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो ख़त्म हो चुका होता है। सब आवाम के साथ एक जैसा ही है, ठीक है। अब मैं अकेला तो हूँ नहीं, ठीक है। और दूसरा तनख्वाहदार तबका तो वैसे ही फिसा हुआ है।
شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا گھی غائب ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ کیمرہ مین عقیل احمد کے ساتھ احمد نواز، نیوز 1۔